سورہ اخلاص مکی ہے، 4 آیتیں، اور نزول میں 22 ہے، اور موجودہ ترتیب میں 112 ہے۔ یہ مختصر سی سورت قرآن کا 1/3 ہے، سلسل قرآن ہے۔ توحید کا مسئلہ مکمل اس میں بیان ہوا ہے۔ اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا تھا، آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس پیار و عقید توحید سے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ اور آپ کی خدمت میں اعرابی آیا اور کہا آپ وہی سنائے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ نعرے لگا رہا تھا، نعم الالہ الہنا، وہاں ہمارے خدا آفرین زندہ باد، یقبل الیسیر ویؤتی الجزیل، تھوڑا سا عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ تم بھی ایسے سمجھ گئے ہو سورہ اخلاص کو جو یہ اعرابی سمجھ رہا ہے؟ حضرت بڑا خوش ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میری ایک اونٹنی ہے، 2-3 دن میں بچہ دے دے گی، دودھ بھری ہوئی ہے، نسلی اصلی، وہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ اخلاص کے اعجاز میں آپ نے کہا ضرور دو، کیونکہ میرے پاس ابھی جبریل آیا اور اس نے کہا کہ اس اعرابی کو عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے، عشرہ تیار بالکل، اور جنت میں اس کے بدلے میں 87,000 اونٹنیاں عبد الرحمن کے لیے ساز و سنگار کی جا رہی ہیں۔ اعرابی اونٹنی لے کے باہر نکلا، ہر صحابی راستے میں کڑے اونٹ لے کے، بابا لے جا، بابا لے کے جا، آپ کے لیے 1,000 اونٹ جمع ہوئے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا، میرے خدا فرید تھوڑے پہ کتنا دیتے ہیں؟ ایک ہی سورت کی تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے 1,000 اونٹ دے دیا اس کو۔ اشارہ ہے کہ اللہ تفسیر والوں کو بڑی نعمت عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضامی میں ہے کہ صمد کے معنی ہے یسمد الیہ فی الامور کلھا وہو لا یسمد احدا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بے نیاز کا یہ مطلب ہو اللہ الصمد، یسمد الیہ فی الامور کلھا وہو لا یسمد احدا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ بھئی یہ نظریہ تو خراب رہا ہے نا کہ خدا کی اولاد ہے عزیر، عیسیٰ، ملائک، تو اس کو پہلے رد کیا، لیکن یہ نظریہ نہیں ہے کہ رب العزت کسی سے پیدا ہے، یہ حاصل بنتا ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے زور کا کوئی بھی۔ خدایا ہم معافی مانگتے ہیں، طاقت کا سرچشمہ صرف آپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔